اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، اس گھر وچ خارے کے ذکر دے صدقے نال خیر و برکت نازل فرمائے۔ عوید شاہ صاحب انہوں نے پورے خاندان کو اللہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ اس مجلس پاک دے صدقے نال ذکر پاک دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں خالق قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، مینوں بانیان دی طرفوں جڑا حکم ہویا ہے وہ جڑا موضوع میں پڑھنا چاہنا، جڑا مینوں عطا ہویا وہ موضوع ہے شان رسالت۔ میرے محترم سامعین، یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور میرا فیوریٹ موضوع بھی ہے، اس واسطے کہ نبوت و رسالت ایک ایسا موضوع ہے جدے وچوں ہر موضوع نکلتا، نبوت و رسالت۔ اگر کوئی توحید بھی پڑھنا چاہتا ہے تو پھر توحید بھی نبوت نہیں کہہ رہی ہے، قل هو اللہ احد۔ توحید نبوت و رسالت نہیں کہہ رہی ہے، قل ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو مطلب ہے کہ اس دنیا تے اس ویلے جڑے عاشقان نے وہ دعوی عشق رکھتے ہیں، کوئی صحابہ کرام دے عشق دا دعویٰ رکھتا ہے، کوئی آل اطہار دے عشق دا دعویٰ رکھتا ہے۔ سڑیاں مستورات الحمدللہ ازواج مطہرات دی سیرت تے عمل پیرا ہو کے انہاں نال محبت دا دعویٰ رکھتی ہیں۔ ترے کیٹیگریاں نے جنہاں دی بنیاد تے پوری دنیا دے مسلمان کدی صلح کر جاندے نے، کدی لڑ پیندے نے۔ وہ ترے کیٹیگریاں نے جنہاں پیغمبر کو دین لے کے لوگوں کو عطا کیتا ہے۔ وہ یا آل محمد نے، یا اصحاب محمد نے، یا وہ ازواج رسول نے۔ یہ تین کیٹیگریاں، یا آل رسول نے، یا اصحاب رسول نے، یا ازواج رسول۔ پیغمبر دی آل ہے، یا پیغمبر دے اصحاب نے، یا پیغمبر دیاں بیویاں نے امہات المومنین۔ اور کمال یہ کہ آل بھی رسول دے نے، اصحاب بھی رسول دے نے، اور ازواج بھی رسول دے نے۔ یہ نسبتاں تریوے پیغمبر نال نے۔ اگر کوئی آل نو عزت ملی ہے تو رسول دی وجہ تو، اگر کوئی صحابہ کرام نو عزت ملی ہے تو رسول دی وجہ تو، اگر ازواج رسول نو عزت ملی ہے تو سرکار دو عالم دی وجہ تو۔ یہ دا مطلب ہے تریوے نسبتاں رسول نال ٹچ ہوندیاں نے۔ موضوع بڑا اچھا مینوں مل گیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے طے ہو گیا جڑا رسالت نہیں جاندا نہ وہ آل تو واقف ہے، نہ وہ اصحاب تو واقف ہے، نہ وہ ازواج تو واقف۔ بندہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ میں اہل بیت دے متعلق کچھ جاننا، جنہوں پیغمبر دی معرفت نہیں وہ آل نو کی سمجھے گا۔ جڑا رسول اللہ دی رسالت تو واقف نہیں وہ صحابہ کرام نو کی سمجھے گا، اور جڑا حضور دی ذات تو واقف نہیں وہ ازواج رسول تک کیوں احترام کرے گا۔ یہ دا مطلب ہے سارا احترام نبوت دی وجہ تو ہے، سارا احترام رسالت دی وجہ تو ہے۔ پیغمبر ہی دسیا آل کنوں آندے نے، پیغمبر ہی دسیا صحاب کنوں آندے نے، تے پیغمبر ہی دسیا ازواج دی عزت کی ہے۔ حد دے وے کہ اے تریوے جڑیاں ہستیاں نے اے تے کسے اکھاں نال بھی ویکھیاں نے۔ آل محمد نو بھی کسے مکہ یا مدینے ویکھیا ہے، صحابہ کرام نو بھی کسے اکھاں نال ویکھیا ہے، ازواج رسول نو بھی مستورات نے کم از کم زیارت کیتی اس دور دیاں، باقی تے پردہ دار سنو۔ یہ دا مطلب یہ تریوے ہستیاں جڑیاں نے نظر آئیاں نے۔ رسول انہوں آندے نے جڑا نظر نہ آئے انہوں بھی منوا کے جائے۔ اللہ دی ذات اگر منوائی ہے تو نبوت اور رسالت نے منوائی۔ میں چاہنا کہ میں قرآن حکیم چوں قبلہ دی موجودگی کچھ نہ کچھ سبق عرض کر لوں۔ میرے محترم سامعین، 78 سال ہو گئے نے، اجے تک ہر سیاسی پارٹی اس گل نو ہی وصول کر رہی ہے، ہویا ہوتا کچھ نہیں کہ جڑا پاکستان قائد اعظم چاہتا سی اجے وہ پاکستان نہیں بنیا، جڑا قائد اعظم چاہتا سی وہ اجے نہیں بنیا، جڑا قائد اعظم بنایا سی قائد اعظم جویں دا چاہتے سن وہ پھر اویں دا اجے بھی نہیں بنیا،
اور جہی پارٹی اگے آئی اسے ہی آخیا کہ اسی اگر کامیاب ہو گئے تو اسی انشاءاللہ تمہیں وہی پاکستان وکھاواں گے جہاں قائد اعظم پسند کرتا. یہ مطلب ہے اجے تک سانو پاکستانیاں وہ پاکستان ہی نصیب نہیں ہویا جویں قائد اعظم چاہتے سن. میں دوبارہ عرض کر دوں اجے سانو شکریہ کہ بلا دیکھو نا جی ہر آن والا یہی چاہتا ہے تو یہی اعلان کرتا ہے کہ اسی وہ پاکستان تھوڑے سامنے لیاواں گے جہاں قائد اعظم محمد علی اصل چ قائد اعظم نے پاکستان بنایا جنہیں کچھ ہے بنائی ہوگی انہوں پتہ ہوتا ہے انہوں کیویں دا ہونا چاہیے یہ کی اوصاف ہونے چاہیے نے. میں سمجھنا کہ جویں قبلہ اجے تک اکثریت نو پاکستان دی اکثریت نو وہ پاکستان نہیں نا سامنے آیا جیڑا قائد اعظم چاہتے سن اجے رسول بھی بندیاں دے سامنے نہیں آیا جویں اللہ چاہتا. بہت شکریہ بہت شکریہ. جویں اللہ پاک جویں رسالت اللہ پہنچانا چاہتا اجے تک وہ بھی سامنے نہیں آئی. یہ مطلب ہے کہ طے ہو گیا کہ اگر اصل وہ پاکستان اجے تک لوگوں دے سامنے نہیں آیا تو یہ مطلب کچھ قصوروار لوگ ہیں نہیں یار کچھ لوگ قصوروار ہے نہیں. تو جی اصل رسالت بھی سامنے نہیں آئی تو پھر بھی کچھ لوگ قصوروار ہے نہیں. میں عوام نو یہ ذمہ دار اس واسطے قرار نہیں دینا. کسے بندہ کوئی ڈرائیور ہے کوئی بندہ ورکشاپ کام کرتا ہے کوئی بندہ سبزی کا کام کرتا ہے کوئی بندہ کپڑے کا کام کرتا ہے انہاں یا تو جمعے چ آنا ہوتا ہے یا مجلس آنا ہوتا ہے. اساں جو اتوں بیان کرنا ہوتا ہے کئیاں کول اونیوں ہی دین دی معلومات ہے جنی ممبر تو ملتی. بھائی سارا دنیا تے کتاباں نہیں پڑھتی. کسی نے جمعہ سن لیا کسی عالم دین دا کسی نے مجلس سن لی کسی ذاکر دی کسی خطیب دی گفتگو سن لی انہاں کوئی بندیاں کول علم ہے. یہ مطلب ہے ساڈا حق ہے کہ مصطفیٰ او پیش کریے جویں اللہ چاہتا ہے. میں کوتاہی عوام دی نہیں سمجھدا. بہت شکریہ. اور میں کوشش کرنا بھی اس وقت دے وچ ہی رسالت تے کچھ گفتگو جناب کے سامنے عرض کرا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی ذات ہے جس نے مبعوث کیا رسول کو فی الامیین رسولا منہم امیوں میں بھیجا انہی میں سے بھیجا. ہاں ہن صفتاں رسالت دیاں شروع ہونے لگیاں. تساں توجہ رکھنی ہے کیڑا رسول لوگاں تک پہنچے ہے کیویں دی رسالت لوگاں تک پہنچی ہے. ایک میں عرض کر دیں اگر رسالت اصل حالات میں بندوں کے سامنے آ جاتی نبی کے جان نشین پہ جھگڑا ہی نہ ہوتا. مہربانی بہت شکریہ. بھائی پیغمبر کے بعد سب جھگڑے ختم ہو جاتے اگر رسالت اصل حالت میں لوگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی. مثلا رسالت یا صفتت دیکھو نا خالق کائنات فرماتے ہیں اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ جس کو میں نے بھیجا ہے نا وہ لوگوں پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. جس کو میں نے بھیجا ہے وہ لوگوں پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے وہ لوگوں کو پاک کرتا ہے. آیتیں پڑھتا ہے لوگوں کو پاک میرا رسول کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہم نے اسے حکمت کا بھی معلم بنا کے بھیجا ہے کتاب کا بھی معلم بنا کے بھیجا. مہربانی معلم بنا کے بھیجا ہے. اے اوصاف نے اس طرح اوصاف دیکھنا ہم نے اسے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے ہم نے اسے معلم بنا کے بھیجا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ مطلب ہے میرا پیغمبر تعلیم دینا آیا ہے تزکیہ نفس کرنا آیا ہے اور گمراہ مانو ہدایت چ لیاؤن واسطے آیا ہے. ہادی ہوندا ہی ہوے جڑا تعلیم حاصل نہ کرے تعلیم عطا کرے. پیغمبر آیتیں پڑھنے آئے ہیں پیغمبر آیتیں پڑھنے آئے ہیں کسی سے پڑھنے نہیں آئے لوگوں سے پڑھنے آئے ہیں. پھر اللہ فرماتا تزکیہ نفس کرنے آئے ہیں. ان کا تزکیہ نفس ہونے والا نہیں وہ تزکیہ نفس کرنے آئے ہیں. اور تیسرا اللہ فرماتا یعلمہم الکتاب والحکمہ اتھوں آغاز کرنا جی. معلم کہتے ہیں تعلیم دینے والے کو معلم. اللہ فرماتا یعلمہم الکتاب والحکمہ وہ کتاب کا بھی معلم ہے وہ کتاب کا بھی معلم ہے اور وہ حکمت کا بھی معلم ہے. آزاد کشمیر چ معلم کنوں آندا جڑا ان پڑھ ہوئے پڑھانے والا. پرائمری سکول دا ٹیچر بھی معلم ہے جڑا مڈل نو پڑھاندا وہ بھی معلم ہے
ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਕਿਬਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਅੱਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਅੱਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਅੱਲਮ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੁਅੱਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੁਅੱਲਮ ਪੜ੍ਹਾने वाले को कहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਕਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਐਸੀ ਕਾਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਨਾਕਿਸ ਸ਼ੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਕਸਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੈ ਫੜ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਕਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਖੋਲੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ 60 ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੀਆ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਹੁਣੇ ਆਖਣ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਬਕਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਬਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨੱਪਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਐਬਦਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਐਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਬਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਯਾ ਅਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਪ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। रिसालत के मुतलक पहली गुफ्तगू है युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। मैं 12 साल टीचर रहा जी, मैं खुद पढ़ाया। नामी जमात की इंग्लिश की पहली कहानी होती थी मुहम्मद में पीस बी अपॉन हिम। मुहम्मद में मेरे ते अजीज़ो बैठे ने जेड़े हम असर ने मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके दे भी ने। मेरे अजीज़ो पहली नामी की पहली जी कहानी होती सी ना मुहम्मद पे पीस बी अपॉन हिम, मुहम्मद में पीस बी अपॉन हिम बार एट मक्का। दूसरा लफ्ज़ होता सी मुहम्मद में पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट नो रीड एंड राइट। मुहम्मद लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, मुहम्मद लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये तारीख की वो गप है जी लोग निसाब शामिल कर दी है। गल अली दी वलायत दी नहीं, तू रसूल नूं ते मन। मैं कदों आना तू हैदर करार नूं पहले नंबर ते मन। मैं आना अज मौजू ही रिसालत है ते रिसालत के मुतलिक अल्लाह कह रहा है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बंदे लिखे मुहम्मद में पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट नो रीड एंड राइट। मुहम्मद लिखना भी नहीं जानते थे, मुहम्मद पढ़ना भी नहीं जानते थे। आ भाई तेरी इस तारीख नूं मैं कुरान चो गुजारन लगा। तुसी ज़हन दी स्क्रीन जरा साफ रखो। मैं क्या अल्लाह ऐब विच पा देती है, क्या तेरा रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानता? अल्लाह फरमाता है ऐब को निकाल के साइड पे रखो, मैंने तो मुअल्लिम बना के भेजा। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, और मैंने उसे मुअल्लिम बना के भेजा है। इसका मतलब है जो तारीख की नजर में अनपढ़ है कुरान की नजर में मुअल्लिम है। तारीख ने उन्होंने अनपढ़ आखे, कुरान ने उन्होंने मुअल्लिम आखे। मैं एक बंदे ने पूछा नबी पाक बैरूने
ملک اور بیرون شہر خط لکھتے سن تے وفود آتے سن تے وفد آ کے نبی نال گل کر کے مسلمان ہوتے سن. یہ خط شت کون لکھتا سی جے نبی لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے؟ تے آندا خط حضرت علی لکھتے سن. مینوں ایک مولوی صاحب کہنے لگے خط حضرت علی لکھتے سن, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہ حضرت علی کتوں پڑھ لکھ گئے سن؟ تے کہنے لگا تسی پٹھیاں گلاں نہ سوچیا کرو, حضرت علی نو کدھروں پڑھن دی کیڑی لوڑ سی؟ انہاں سونے دی زبان نہیں سی چوسی. سبحان اللہ. میرا خیال ہے سمجھ آ گئی, سانو ساری سمجھ آ گئی ہے بندیاں چ عقل کنی ہے. اور جس کا لعاب دلن بندے کو تعلیم دے دیتا ہے وہ خود ان پڑھ کیسے ہو جائے؟ جی بہت شکریہ. میرا نبی معلم کتاب بھی ہے, میرا نبی معلم حکمت بھی ہے. ان حضرت علی علیہ السلام نو پڑھیا لکھیا لکھے ہے, کیونکہ صلح حدیبیہ حضرت علی علیہ السلام نے لکھی سی. قبلہ یار صلح حدیبیہ لکھن والے حضرت علی سن. سانو کی آندے نے؟ آندے نے حضرت علی پڑھے لکھے سن تے نبی پڑھے لکھے نہیں سن. ہن قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس علی نو اونچا اساں کیتا کہ تو کیتا؟ کمال ہے بھائی اس عقیدے دے مطابق. کوئی عبد خدا حضرت علی علیہ السلام تے نائب رسول نے, رسول معلم کائنات ہے. وہ تو میں دسنا انہاں پیغمبر دی توہین کیوں کیتی, رسالت دی توہین کیوں کیتی. ایتھے ان پڑھ بندہ اٹھا دیو دکاندار جڑا زندگی سکول نہ گیا ہوئے, انہوں پوچھو حضور ان پڑھ ہو سکتے ہیں؟ وہ آندہ نہیں. یہ مطلب ہے پہلے عقل ہی تسلیم نہیں کرتی. جے قرآن پڑھو گے تو وہ معلم ثابت ہو گئے. انہاں بندے کیوں توہین رسالت کیتی وہ بھی میں نال ہی مکا دیا. وہ تمہیں میں دس دینا, میں سکول ٹیچر رہا. تمہیں پتہ ہے سائنس دا ٹیچر جدن نہیں سی آؤں ادھر سائنس دے بچے آوارہ پھرتے سن. سائنس والے بچے بایو فزکس کیمسٹری پڑھان والا نہیں سی آؤں تو وہ بچے آوارہ پھرتے سن. انہوں نے پرنسپل پوچھتا سی کہ تسی آوارہ کیوں پھرتے ہو؟ وہ آتے سن ساڈے سر جی نہیں آئے, ساڈے سر جی نہیں آئے. تے جڑا نماز پڑھاندا ہے اس سکول وچ وہ عربی ٹیچر ہوندا ہے. وہ حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی عربی ٹیچر ہوئے, حافظ قرآن ہوئے, ہیڈ ماسٹر بھی وہ پیچھے کھلو کے نماز پڑھتا ہے, سائنس ٹیچر بھی پیچھے کھلو کے نماز پڑھتا ہے, انگلش دا ٹیچر پیچھے کھلو کے نماز پڑھتا ہے. اچھا آکھو ہاں ذرا انہوں نے مولوی صاحب نو کہ تسی بھی ٹیچر ہی ہو, تنخواہ بھی لیندے ہو, اتھے جاؤ نا سائنس دیاں بچیاں کو, انہوں نے ایک پیریڈ فزکس پڑھاؤ, کیمسٹری پڑھاؤ. وہ آکھے گا نہیں جی میں نہیں پڑھا سکتا, میں سائنس ٹیچر نہیں, میں سائنس ٹیچر نہیں. انہوں پوچھو جو تو انہیں جوگا نہیں سائیں, اے سارے ماسٹروں دے اگے کیوں کھلو گیا سائیں؟ وہ آکھے گا میں نماز پڑھا بیٹھا میری جان چھڑ دے ہو, میں سائنس ٹیچر نہیں. یہ دا مطلب ہے اگر کوئی ٹیچر تبدیل ہوتا ہے, ٹرانسفر ہوتا ہے یا چھٹی جاتا ہے, اس کی جگہ پر ویسا ہی آئے گا جیسا جا چکا ہے. کمال ہے یار. سکول اچھ 20 ٹیچر نے, سکول اچھ 50 ٹیچر نے, لیکن سائنس ٹیچر دی جگہ تے اور یارا سائنس ٹیچر ہی آئے گا جڑا کیمسٹری پڑھا سکتا ہے, جڑا فزکس پڑھا سکتا ہے, جڑا بایو پڑھا سکتا ہے. انہوں اسی پرانے زمانے چاہتے ساں بڑے مضمون, سائنس نو آندے ساں بڑے مضمون, آرٹس نو آندے ساں چھوٹے مضمون. یہ دا مطلب جڑا بڑیا مضمون والا نہیں سی نہ آیا ہوندا, چھوٹیا مضمون والے اس کلاس وچ بھی نہیں سڑ جاندے. رکھ قرآن تے ہاتھ تے مولوی دس اے نبی نو کیڑے کیڑے مضمون آوندے ساں؟ کیا بات ہے, سار اٹھاؤ نا. پیغمبر دے 2 مضمون تے معروف نے جڑے قرآن دی کئی آیات موجود نے. کیا یعلمہم الکتاب کتاب والحکمہ, ہم نے تجھے کتاب کا بھی معلم بنایا, ہم نے تجھے حکمت کا بھی معلم بنایا. جتنے لوگوں نے رسول کو ان پڑھ کہا, دراصل ان کے پاس اتنا علم والا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ, بہت شکریہ. وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے پیغمبر کو معلم مان لیا تو نبی کا نائب بھی کوئی معلم ماننا پڑے گا. تو کیا بات ہے, معلم کی جگہ پہ معلم آئے گا. اے علم بھی پاک, اے قرآن پاک. ایک ہاتھ علم تھے, ایک قرآن تھے. ہم نے علی کو بلا فصل صحابہ کی زد میں نہیں مانا. کی سنے تو میں قرآن دے رہے ہوں کہ ہم نے صحابہ کی زد میں
حضرت علی کو بلا فصل نہیں مانا. لوگ سمجھتے ہیں 25 سال درمیان سے غیب کرتے ہیں اور سیدھا نبی کو علی سے ملا کے کہتے ہیں خلیفہ تو ہوں بلا فصل. تیری نظر حکومت پہ ہے، ہماری ولایت پر ہے. کیا بات. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ بلا 25 سال نبی کے بعد حضرت علی ظاہری حکومت پہ آئے. علی 25 سال بعد بھی حکومت نہ لیتے تب بھی بلا فصل تھے. واہ واہ مولا تو جزا دے. میرٹ کیا ہے؟ نبی ہے معلم کائنات. اور ٹیچر تے ایک دن واسطے آوارہ چھڑ کے بچیاں نہیں جانا، کم از کم مانیٹر نو کھڑا کر کے جانا. اور ٹیچر نہ ہوئے تے مانیٹر نو کھڑا کے جانا. انہاں دا دھیان رکھیں، انہاں دا دھیان رکھیں. اور ٹیچر ایک دن کے لیے کلاس کو آوارہ نہیں چھوڑتا. محمد قیامت تک امت کو آوارہ کیسے چھوڑ جائے؟ بہت شکریہ. یعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زید سے علی کو بلا فصل نہیں مانا. کیوں مانا؟ پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابها، انا دار الحکمت والی بابها. میں علم کا شہر ہوں تو بھی دروازہ علی ہے، میں حکمت کا گھر ہوں تب بھی دروازہ علی. اچھا نہیں میں ایک آیت مجیدہ نہ ہور یعلمہم الکتاب والحکمہ. شکریہ. ایک آیت مجیدہ اور پڑھنا جی. اس سورہ مبارکہ آل عمران دی آیت پڑھنا. خالق کائنات فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. سبحان اللہ. رسالت ہی پڑھنا چاہنا. جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا. اور علماء عالم دین تشریف فرمانے الحمدللہ تائید فرمان گئے کہ اس وقت جب وعدہ ہو رہا تھا وہ عالم ارواح میں تھا. عالم ارواح میں تھا، ابھی نبی وجود میں نہیں تھے. اور اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے روحوں سے وعدہ لیا. اللہ فرماندہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. لہذا طے ہو گیا کہ نبی ارواح میں بھی ہو تو نبی ہوتا. صدقہ جامع جی باریک ہو کے سننا. نبی ارواح میں بھی ہو تو نبی ہوتا. جس نے یہاں آ کے نبوت کا دعویٰ کرنا ہو وہ جب روح میں ہوتا ہے تب بھی نبی ہوتا. اور ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. یہ مطلب عالم ارواح میں بھی نبی تھے. حضرات جس نے یہاں آ کے نبی ہونا ہوتا ہے وہ عالم ارواح میں نبی ہوتا ہے. نبی کے بعد ہمارا ختم نبوت پہ اتنا سخت ایمان ہے کہ ہم نے احتیاطاً کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا. ہم اتنے محتاط ہیں کہ جب ہے ہی نہیں ہو سکتا ہی نہیں. نبی جسے ہونا ہوتا ہے اس کی روح بھی نبوت پہ خلق ہوتی ہے. میرا موضوع رسالت ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. آ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت. پھر آگے گل ہر نبی کو کتاب بھی دی گئی. شکریہ حکمت بھی دی گئی. فرمایا جب تم میں کتاب و حکمت دے لوں پھر ثم جاءکم رسولا مصدقا لما معاکم. پھر میرا وہ رسول تمہارے پاس آئے جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے. ہائے ہائے تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے. کمال یہ ہے کہ علم و حکمت ہر نبی کے پاس ہے لیکن تصدیق کرنے والا اور ہے. کمال ہے یار. علم و حکمت ہر نبی کے پاس موجود ہے. جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں حکمت بھی دے دوں پھر تمہارے پاس میرا رسول پہنچے جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے تمہاری بھی تصدیق کرے تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. دو کام تم نے کرنے ہیں نبیوں. کیا؟ اس پر ایمان بھی لانا اس کی مدد بھی کرنا. اس پر ایمان بھی لانا اس کی مدد بھی کرنا. مینوں اگر کیا جائے کہ مولوی تو پڑھ جدوں دوسرا پڑھنے والا آیا تو اتھے ہی چھڑ دینا. پھر میں پڑھدیاں دو کام کرنے نے. ایک تانوں سنانی ہے مجلس دوسرا او دا انتظار کرنا. کیا بات
ہر نبی نو اللہ فرمایا انتظار کرنے جے میرا او رسول تیرے کو آ جائے او دے تے ایمان بھی لیاؤنا تے مدد بھی کرنا. یہ دا مطلب ہے آدم بھی منتظر، نوح بھی منتظر، ابراہیم و اسماعیل بھی منتظر. ہر نبی انتظار کرتا رہا وہ آئے، ایمان بھی لاؤں مدد بھی کروں. یہ پچھلے نبی جس جیسے نہیں تو ان جیسا کیسے ہو؟ کمال ہے بھائی. ہر نبی میرے پیغمبر کے میلاد کا انتظار کرتا رہا کہ وہ آئے، میں اس کا ایمان بھی لاؤں اور مدد بھی کروں. موسیٰ تک کے سلسلہ جاری رہا، ہر نبی انتظار کرتا رہا کہ رسول اللہ آن وہ دیتے ایمان بھی لیا وہ دی مدد بھی کرو. ترتیب دیکھو، پہلے ایمان لانا ہے. سکرین ہے کوئی؟ اچھا چلو میرے لو دیکھو میں سامنے کھلوتا سکرین اچھا جی چلو انہاں واسطے سکرین تے تساں اگے بڑی باری مینوں ویکھیا اب میں تہاڈے سامنے لائیو کھلوتا ہوں. لائیو ویکھو میں اب مہربانی فرمائیں جی میں لائیو تہاڈے سامنے کھلوتا. او لائٹ ٹر گئی تے او ٹر جانی ہے تے میں اتھے ہی تسی میرے ہل توجہ فرمائیں. ہر نبی انتظار کرتا رہے کہ آوے تے میں ایمان بھی لے آواں تے مدد بھی کروں. ایمان پہلے وے کہ مدد پہلے؟ ایمان پہلے تے مدد. اچھا نبی تے کوئی شک کے پہ انہیں اجے ایمان لے آنا ہے، لیکن اللہ نے ترتیب یہ رکھی کہ پہلے نبیوں اس پر ایمان ضروری ہے پھر اس کی مدد کرنا. یہ دا مطلب ہے اللہ پیغمبر محمد کی جب مدد کروانا چاہتا ہے تو پہلے ایمان دیکھتا ہے. کیا بات ہے؟ پہلے ایمان لانا پھر مدد کرنا. اور جڑا اللہ محمد دی مدد کروان لگیا نبیاں دا ایمان بھی چیک کر لیندہ ہے. اس ابو طالب کو مدد کروان لگیا چیک ہی نہیں کیتا کہ یہ صاحب ایمان بھی ہے یا نہیں. تو اٹھی کیا بات ہے مولا تو انہوں جزا دے. پہلے اس پر ایمان لانا. بھائی شبیر احمد عثمانی نے لکھے سورہ بدزہاد زائل شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے لکھے کہ حضرت ابو طالب نے پوری زندگی حضور کی مدد کی. یہ دا مطلب پہلے ایمان پھر مدد. ہر نبی منتظر رہے. وہ نبی اوندے گئے لیکن پچھلے نبی جا کے مطمئن سی کہ چلو حضرت آدم مطمئن سن کہ میں نو اللہ موت دے گا مگر وہ نوح آ رہے ہیں، نوح مطمئن سن. ابراہیم آ رہے ہیں، ابراہیم مطمئن سن مگر وہ عیسیٰ تے موسیٰ آ رہے ہیں. چلو ساڈے والا کام وہ کر لیں گے، ساری ذمہ داری وہ نبھا دیں گے. ایک نبی بھی تصدیق کر انہیں کیتی وہ مدد بھی کرے گا ایمان بھی لائے گا تو ساری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ تک جدو گل آئی ہے نا، حضرت عیسیٰ تک حضرت عیسیٰ نو اللہ فرمایا کہ تسی سیکنڈ لاسٹ ہو، سارے نبی منتظر رہنے. ٹھیک فرمایا ہن میں تینوں دساں تیرے تو بعد وہ آ جائے گا، تیرے تو بعد وہ آ جائے گا. عیسیٰ فرمایا عرض کی تھی اے میرے تو بھی بعد ہی آئے گا. فرمایا نہیں تو مرنا ہی نہیں. سبحان اللہ. زندہ رہو، تینوں موت نہیں آئے گی. بیٹھ جا جتھے میں بٹھانا اتھے آرام نال بیٹھ جا. انہوں نے کہا ٹھیک کراں کی؟ فرمایا انتظار. انتظار. ربیع الاول دی 17 تاریخ آکھو یا 12 آکھو یا 9 آکھو یا 2 آکھو پیغمبر دا میلاد ہو گیا. حضرت عیسیٰ بڑے راضی ہون گے کہ آ گیا ہے جدے تے ایمان بھی لیونا ہے، جدے تے ایمان بھی لیونا ہے او دی مدد بھی کرنی. عیسیٰ راضی سن. عیسیٰ دے بندیاں میلاد ہویا. عیسیٰ بالکل تیار سن کہ حکم کرو جا کے ایمان بھی لے آواں تے مدد بھی کراں ہر نبی دی طرفوں. اللہ فرمایا اجے اس اعلان نبوت ہی نہیں کیتا، تینوں جلدی کا دیے. اعلان نبوت کرنگے تو پھر ایمان لے آنا ضروری ہے تے جدو دشمن سامنے آئیں گے تو پھر مدد کرنا ضروری ہے. یہ دوویں شیواں دی ضرورت ادو پینی ہے جدو انہاں اعلان نبوت کیتا، دشمن امڑ کے سامنے آئے، پھر ایمان بھی لینا پینا ہے تے مدد بھی کرنی پینی ہے. جڑا میرے لو پہ ویندا ہے قرآن میرے سامنے. خدا دی قسم عیسیٰ منتظر سن. 40 سال ہور گزر گئے. عیسیٰ کیا جتھے اتنے 100 سال گزر گئے نے کوئی گل نہیں، 40 سال بھی گزر ہی جان گے. 40 سال بعد اعلان نبوت ہونے کی دیر تھی. جو کام مریم کا بیٹا کرنا چاہتا تھا وہ دونوں کام ابو طالب کا بیٹا کر. کیا بات! پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، پیغمبر نے اعلان نبوت کیا.
کافروں نے مخالفت کی، نبی نے فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ علی نے ایمان اور مدد کا اظہار صرف ایک جملے میں کیا، انا ناصروں کا یا رسول اللہ۔ کیا بات! اے اللہ کے رسول، آپ کی مدد میں کروں گا، آپ کی مدد میں کروں گا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی مدد میں کروں گا۔ عیسیٰ پوچھیا ہوئے گا یہ میں کدوں جانا ہے؟ فرمایا وہ کام ہو گیا، تسی بیٹھے رہو۔ تہاڈی کیا بات ہے، وہ کام ہو گیا ہے، تسی بیٹھے رہو۔ 63 سال بعد ظاہری زندگی گزار کے نبی وصال کر گئے، نبی دنیا تو رخصت ہو گئے۔ وہ عیسیٰ فرمان لگے وہ جڑا میں کام کرنا سی وہ وچ ہی رہ گیا۔ یہ تو اچھا میرے کو پنجابی دا جملہ کوئی نہیں، مینوں انج لگتا جی میں اللہ فرمایا ہوئے کہ تو نا مطمئن ہو کے بیٹھا رہو، تینوں کوئی محمد ہی چاہیے نا۔ صدقے جاواں، مطمئن ہو کے بیٹھا رہو۔ اور پوری دنیا کے مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوہ حضرت عیسیٰ بیٹھے نے کہ نہیں؟ تو اٹھا کی خیال ہے میں انہیں زگ زیگ دا سارا سفر کر کے تے کوٹلی بیٹھا ہوا کسے دکان تے تے میں نے کوئی شیعہ پوچھے کدھر تے میں آکھاں اونجی۔ ایرا لفظ ہے اونجی اس بڑا خراب کیتا دنیا۔ اونج دا مطلب کی؟ ویسے ہی اردو چ ویسے تے پنجابی چ اونج ہے۔ تو اڈی اتھے اونج لفظ چلتا ہے کہ نہیں؟ اونجی ساڑھے کو چلتا اونجی۔ کئی بندے ساڑھے اکاڑیوں ٹوڑ کے اسلام آباد پھردے ہوندے تے بندے آتے ہیں ایڈی دوروں اتھے کتھے آئے آئے اونجی۔ اے اونج تے لفظ نے بڑا خراب کیتا ہے۔ ساری دنیا ستی ہوئے، ادھی رات نو کو بچہ پرفیوم لا کے پھردا ہوئے، انہوں پوچھو پتر کدھر پہ پھرنا ہے؟ جے وہ آکھے نا اونجی، او دی تان تو پھڑ کے 2-3 مکیاں او دی تان چ مارو۔ او پوچھے مینوں کیوں پہ مار دے ہو تے آکھو اونجی۔ تم اور یار تسی ایتھے بیٹھے ہو اونجی بیٹھے ہو؟ اونجی بیٹھے ہو؟ نہیں، مقصد دے تحت بیٹھے ہو۔ میں اونجی ہاں؟ نہیں، میں مقصد دے تحت آیا، میں موضوع پہ پڑھنا۔ اونجی دے لفظ ہی غلط ہے۔ میں او یارا میری گل سنو، اے بس دے اڈے چ بندہ بیٹھا ہوئے، سویرے 11 بجے بھی اتھے، 2 بجے بھی اتھے، شام نو 6 بجے بھی اتھے، بساں ساریاں نکل جان کوٹلی چوں، او پھر اتھے بندیاں پوچھنا ہے بھائی جی تسی سویرے 10 بجے دے اتھے، 12 بجے بھی اتھے، 4 بجے بھی اتھے، تسی اتھے کی کر دیو؟ او آکھے اونجی۔ بندے 15 تے فون کرن گے اگر اتھے آئے تے آکھن گے پولیس انہوں پھڑ لو سویر دا اونجی بیٹھا۔ پولیس آ کے پوچھے گی کہ توں سویر دا اونجی تے کی کرنا ہے؟ ہو سکے جی اونج نہیں بیٹھا، بندے غیر ذمہ دار سن۔ آکھے ذمہ دار آئے ہو نا، خدا دی قسم میں اونج نہیں بیٹھا، میں کسی کے انتظار میں بیٹھا۔ ہاں ہاں، میں ایک مولوی نے پوچھا حضرت عیسیٰ کتھے بیٹھے نے؟ اے چوتھے اسمان تے۔ میں اتھے کی پہ کر دینے؟ آئے اونجی۔ میں کیا اونج نہیں، اونج نہیں، کسے دے انتظار چ بیٹھے نے۔ پوری دنیا جان دی ہے آن گے عیسیٰ یا نہیں؟ اوہ مادی آن گے کہ نہیں؟ بولو بھائی، شان نبوت پڑھا، شان رسالت پڑھا۔ اللہ نے مہدی کو انتظار کروایا بٹھایا ہوا ہے، بندے منتظر ہیں، وہ منتظر ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ میں چاہتا ہوں تجھے تعظیم کا سجدہ کر دوں۔ ایک مرتبہ سامنے تو آ، مہدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عیسیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے اتریں گے، اکٹھے اتریں گے۔ اب شان رسالت سننے والوں، یہ نبی کی بیٹی کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ مہدی نبی کی بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ اللہ اس پوری کائنات کو رسالت کا مقام سمجھانے کے لیے کہے گا مہدی آگے کھڑا ہو جائے، عیسیٰ پیچھے کھڑا ہو، ہائے ہائے، تاکہ کائنات کو پتہ چلے۔ میرے نال ایک باری بولو صلی اللہ علیہ۔ اوہ مہدی نبی نہیں، حضرات مہدی رسول بھی نہیں، تھوڑے ہی بولے ہو، یہ تائید کرو تو پھر میں کو پڑھنا۔
حضرت مہدی علیہ السلام نبی نہیں، رسول بھی نہیں، پھر بتا اس کے کندھے پر وہ عہدہ کون سا ہے جس کی وجہ سے مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو؟ ہائے ہائے، او یار کوئی تو عہدہ وہ کو ہے او یار ہے یار، اے امامہ، اے ابا، اے کبا، ساڑی ایک باقاعدہ علماء دی ایک وردی صاحب لگ جاندہ ہے نا کہ عام نہیں، صاحب لگ جاندہ ہے کہ شخصیت عام نہیں، وہ عام ہے جدے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جائے، وہ پیچھے تے وہ اگے، نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں۔ کمال ہے وے کہ یہ جڑا پیچھے کھڑا ہے یہ تو انہوں پتہ نبی بھی رہ چکا ہے، رسول بھی رہ چکا ہے، صاحب شریعت بھی رہ چکا ہے، کیا بات ہے، ابن مریم علیہ السلام بھی رہ چکا ہے، انہیں عہدے سجا کے پیچھے کھلوتا ہے تے مہدی اگے کھلوتا ہے، نبی بھی نہیں تے رسول بھی نہیں، یہ کو ایک عہدہ ہے۔ ہائے ہائے قبلہ شکریہ، میں عہدہ دسن لگا، ایک واری تسی میرا شعر پڑھو، عربی دا شعر تو انہوں یاد ہے، بلغ الاولا بکمالہ کشفت تجا بے جمالہ، میرا راگ کوئی نہیں ورنہ میں سارے مجمع نال لا کے راگ نال پڑھ سکتا سوں، بلغ الاولا بکمالہ، میں اس نہیں پڑھ سکتا، بلغ الاولا بکمالہ کشفت تجا بے جمالہ، شکریہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ، یہ جو آگے کھڑا ہے نا اس کے پاس ایک عہدہ ہے جسے آلہ ہی کہتے ہیں، صدقہ جامع مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نبی ہے صلی اللہ، مہدی ہے آلہ ہی، مہدی ہے آلہ ہی، اللہ شان نبوت سمجھا رہا ہے، اور جب محمد کی آل کے آگے پچھلے نبی کھڑے نہیں ہوتے، محمد کے آگے امتی کھڑا کیسے ہوئی؟ شان نبوت ہی اذکار نہیں، اجے میں مطمئن نہیں ہوں، اور آیت پڑھنے میرے بھائی، اور آیت پڑھنے، میں سورہ مبارکہ آل عمران، اللہ فرماندہ تسی دیکھو وجرہ پیچھے کھلوتا ہے، میں نبی دی نبوت پڑھنا، فرماندہ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، لوگوں میں تمہارے رب کی طرف سے رب کی نشانی بن کے آیا ہوں، نشانی لے کے آیا ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں رب کی نشانی لے کے آیا ہوں۔ عیسیٰ فرما رہے ہیں میں رب وہ نہیں، قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی کے ساتھ آیا ہوں، رب کی طرف سے آیا ہوں، میں رب نہیں ہوں۔ انہاں کیا تو رب ہے، انہاں کیا میری اممہ بھی ہیں، انہاں کیا دوہاں نو مان جانے تو بھی رب تے وہ بھی رب، حضرت عیسیٰ فرمایا ساڑھا دوہاں ماں بیٹے دا بھی ایک رب ہے، انہاں کیا انہوں بھی مان جانے ترے ہو گئے۔ وہ تسلیس دا سیگا آنا، یہ عقیدہ اتھو ہی نکلے نا تسلیس دا، وہ اللہ نو بھی رب مانتے سن، حضرت مریم نو بھی رب تے حضرت عیسیٰ نو بھی رب، انہوں تسلیس آندے ہیں، انہاں کیا او ایک کے، انہاں کیا ہوئے گا ساڑھے نزدیک تو ہی تو ہم تسی توجہ فرمانی ہے، حضرت عیسیٰ فرماندے رہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں اور میں رب نہیں ہوں، اگو بندے سن عقیدے آڑے، انہاں کیا سا اپنے عقیدے نال مرنا ہے کہ تیرے کو پوچھ کے مرنا ہے، سبحان اللہ توڑے سنن تو اگو عقیدے آڑے آکھن لگے سا اپنے عقیدے نال مرنا ہے، اوہ یادنا کیا ہے میں پھاس جاؤ گے جنہوں منیے وہ دے کلوں پوچھ کے منی دے، کیا بات ہے جنہوں منیے وہ دے کلوں پوچھ کے منی دے۔ سورہ مائدہ جدی تفصیل قبلہ موجود ہے، حشر والے دن اللہ بندے اکٹھے کر کے آکھے گا وہ اکٹھے ہو جائیں جو ان کو رب مانتے تھے، اور اللہ پوچھے گا عیسیٰ کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب مانو؟ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یا اللہ میں وہ بات کر کیسے سکتا ہوں جو میرے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے، کیوں اللہ پوچھے گا؟ اللہ فرمائے گا تو وچوں نہیں کر، انہوں میں پوچھاں ذاتی عقیدہ بنانا رہا ہوں، او آنتے نے میں اللہ کی نشانی ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں رب تھوڑے بولے نے بندے نہیں ہوں، کروں گا کیا؟ سنو جی، رب بھی نہیں ہوں تو کروں گا کیا؟ فرما دن انی
اخلقو لکم من التین کہیات الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا. میں ابھی آپ کے سامنے مٹی پکڑوں گا، اس کو سنواروں گا، اس کا پرندہ بناؤں گا، مٹی لوں گا بھی میں، بناؤں گا بھی میں. اخلقو میں ہی اسے بناؤں گا، پکڑوں گا بھی میں، بناؤں گا بھی میں، اس میں پھونک بھی ماروں گا میں. پکڑوں گا میں، بناؤں گا میں، پھونک ماروں گا میں. وہ ہوگا کیا؟ کہیات الطیر، وہ پرندہ ہوگا نہیں، پرندے کے جیسا ہوگا، پرندے کے جیسا ہوگا. جیسے نہیں سمجھتے؟ پرندے کے جیسا، پرندہ نہیں ہوگا، اڑتا نہیں ہوگا، کہ جیسا. اجے بھی کوئی نہ سمجھیا کہ یہ جیسا کنوں آندے نے. جنہ بندیاں کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر دا وہ مجسمہ تھلے سٹیا، مجسمہ تھلے سٹ دیتا بندیاں، تمہیں پتہ ہے وہ بندے پھڑے پہ جاندے نے. وہ آپ نہیں سی کرنل شیر خان، اس کے جیسا تھا. اور یار کرنل شیر خان تو قبر کے اندر تھا، شہید قبر کے اندر، روح جنت میں. یہ باہر کیا تھا؟ کہ حیات، اس کی حیات کا، اس کے جیسا، اس کے جیسا. فوج نے ارادہ کیتا ایسا چھڑنا نہیں. وجہ کی ہے؟ میں کہ یار وہ تے قبر دے اندر نے، انہوں دا تے نقصان کوئی نہیں ہویا، تے روح جنت ہے. انہاں کہ نہیں، انہاں ماڈل دی توہین کیتی ہے. ہن پتہ لگا جے آزاد کشمیر والے ہو، شبیہاں دے منکر بھی پھڑے جان گے. صدقے جاواں یار شبیہ سی، اوے شبیہ دی توہین ہوئی. سبحان اللہ. وہ یار کرنل شیر خان دی شبیہ، اور یار اسی شبیہ کو ماڈل کہتے ہیں، اور ماڈل ہی کو شبیہ کہتے ہیں. انہوں دی توہین کیتی ہے. خدا دی قسم اس ویلے بندے پھڑے گئے نے. عمران خان صاحب بھی پہنتے ہیں ساڈے نہیں ہیں، ساڈے نہیں، ساڈے نہیں ہیں، ساڈے نہیں. انہوں نے کہا تساں جناح اس نو اگ لا دیتی ہے. انہوں نے کہا ساڈے نہیں سن، ساڈے نہیں سن. لو جی پہلے فرماندے سن ایک کور کمانڈر ہاؤس ہے، کور کمانڈر ہاؤس بھی ہوئے تو دی اہمیت ہے. یارا کور کمانڈر ہاؤس دی اہمیت نہیں، محافظ دی گھر ہوئے تو دی اہمیت ہے. محافظاں دیاں گھراں تے حملے نہیں کری دے. معاف کرنا. ہاں عمران خان صاحب نے تردید کر دیتی. انہوں نے کہا ساڈے بندے نہیں سن. پہلا عارف علوی صاحب نے فرمایا ساڈے بندے نہیں سن. یہ مطلب ہے یہ جڑے اگاں لان والے ہوندے نا، انہاں دے متعلق کوئی بھی نہیں منتا ساڈے نے. واہ سبحان اللہ. اور میں نہ اگاں لانے دے متعلق کوئی بھی نہیں منتا ہے ساڈے نے. بلکہ اعتزاز حسن صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلے تو ہوندا سی کور کمانڈر ہاؤس، تے جدن دی اگ لگی ہے اینوں جناح ہاؤس آکھن لگ پیا. جناح ہاؤس مطلب وڈا گھر سی، جناح دا گھر سی. انہاں آخیا ایویں اہمیت پہ وداندے ہو. مینوں نہیں پتا سیاسی گلاں کی نے، میں وچوں گل پھڑ لئی ہے کہ اہمیت ودان دا مطلب یہ سی کہ اگر جناح نال منسوب ہو جائے گا نا گھر تے سزا سخت ہوے گی. جناح نال منسوب ہوے گا تے سزا ذرا سخت ہوے گی. یہ مطلب طے ہو گیا جڈے وڈے گھر نو اگ لائی ہوے مجرم اوڈا ہی وڈا ہوندا ہے. صدقے جاواں خدا دی قسم. کیپٹن کرنل شیر خان کیپٹن کرنل شیر خان صاحب کو نشان حیدر سی. اور یار نشان نو آیت آندے نے، وہ آیت دا میں نشانی، نشانی نو عربی چ آیت آندے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی قد جیتکم بآیات من ربکم، میں رب نہیں ہوں، رب کی نشانی کے ساتھ آیا ہوں. کیا بات ہے یار. اور نشان حیدر ہے وہ نشانی ہے، اور یار عظمت دی نشانی ہے، جرت دی نشانی ہے، جرت دی نشانی ہے. کی نشان حیدر. جنہ جنہ نشان حیدر دی توہین کیتی ہے انہاں دیاں ضمانتاں بھی نہیں پیاؤندیاں. وہ جدو نشان حیدر دی تعظیم کرن والا پھسے تے چھڑاندا کوئی نہیں جڑا حیدر دی تعظیم نہیں کرے. انہوں پھسے نو چھڑان والا کیڑا ہوئے گا. اے نشانی میں پڑھ لیجیے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں رب نہیں، میرے کو رب دی بولو بولو نشانی ہے. کر کی سکنا؟ پرندہ پھڑاں گا پھر انہوں بناواں گا، پھر وہ جو پھونک ماراں گا میں، پھر فرماتے ہیں فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ اڑنے لگے گا،
وہ ہاں 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 اڑنے لگے گا، اڑنے لگے گا۔ کیویں؟ ایتھے بندیاں نوں شک پینا سی کہ اے ہی رب ہے، اے ہی اللہ ہے۔ واہ رے قرآن، تیرے بچوں گزار کے زمانے دے عیب پھڑنا چاہنا۔ خدا دی قسم فوراً خالق نے فرمایا ان سے کہہ دے وہ پرندے کی شکل کا ہوگا، پرندہ ہوگا نہیں۔ جب میں پھونک ماروں گا نا فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ پرندہ بڑھ کے اڑنے لگے گا۔ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ کیا بات؟ وہ اڑے گا۔ ہاں توحید دا عقیدہ نہ چھڑنا، پھونک میری ہوگی، اجازت اس کی ہوگی۔ تو اڈا کی خیال سی وہ بچوں کڑ چھڑا بِإِذْنِ اللہ؟ وہ بچ رہنا ہی رہنا، توحید دی ضرورت رہنی رہنی۔ جدا عقیدہ توحید کمزور ہو گیا، نہ وہ دی رسالت بچنی ہے، نہ وہ دا عقیدہ نبوت بچنا ہے۔ اللہ فرماندہ بِإِذْنِ اللہ، پھر فرماندہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں مادر زاد نبینے کو ٹھیک کر دوں گا۔ ماں کی گود میں نبینہ بھیجے گا اللہ، ٹھیک کرے گی اللہ کی نشانی۔ اور یار حضرت عیسیٰ نے انہیں ٹھیک کیتے نہیں کہ نہیں؟ مہربانی۔ پھر فرمایا وَالْأَبْرَصَ، پھر میں برس والے کو ٹھیک کر دوں گا۔ او چھڈو ہے شفا نو چھڈو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں تو اس کی اجازت سے مردے زندہ کر دوں گا۔ کسے مولوی نو شک نہیں پیا۔ حضرت عیسیٰ تہاڈا کی خیال ہے نبینے نو ٹھیک کرنے واسطے آپریشن کرتے سن؟ چلو پرندہ بنان لگیا او دے دوالے 7 چکر لاندے سن؟ نہیں، پھونک ماری پرندہ بن گیا، نظر کی تھی شفا مل گئی، قوم آکھیا تے مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ایتھے دل کرتا ہے میں مولویاں دے بوئے کے قرآن لے جاؤں کہ انہوں نے پوچھا ادھر ہاتھ رکھو، تہانوں نہیں پہندا، انہوں نے پہنا ادھر ہاتھ رکھو، میں باب وضو ہوں زورین پڑھ کے آیا، ادھر ہاتھ رکھو آ کے مولویاں دے بوئے جا کے پوچھا یہ حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کیویں کرتے سن؟ آکھن گے اللہ اختیار دیتا ہے۔ اچھا یہ انا ٹھیک کیویں کرتے سن؟ اللہ اختیار دیتا ہے۔ پرندہ کیویں اڑاندے سن؟ اللہ اختیار دیتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھاں اے عیسیٰ کولے اینے اختیار نے تے جدے پیچھے عیسیٰ کھلو کے نماز پڑھے گا؟ کیا بات ہے! وہ مہدی کتنے اختیارات کا مالک ہوگا، اور مہدی جسے جھک کے سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہ صدقے جاؤں، صدقے جاؤں۔ ایک چیز میں گزار لئی، مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے دوجی آیت دا حصہ پڑھئے تو اڑکو جاس لوں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ایک تو وہ معلم بنا کے بھیجا ہے، دوسرا وہ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اس کا نفس پاک ہونے والا نہیں، وہ نفس پاک کرنے آیا۔ جن کے نفس پاک ہونے والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو نفس پاک کرنے آتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں او دے واسطے قرآن حکیم دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا، کس قدر نفساں تے طہارت دا ذمہ میرے پیغمبر دا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں قرآن حکیم دی ایک آیت نال واضح کر دینا ہوں، وہ میرے سامنے سورہ مبارکہ یوسف ہے اس ویلے، تو تساں توجہ فرمائی کہ اے دے وچ میں واضح کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے کیس بن گیا سی بڑا پیڑا، تو انہوں پتہ ہوں وہ کیس جھوٹے بھی بن جاندے نے، کی ہو گیا جا؟ حضرت یوسف علیہ السلام تے جھوٹا کیس بن گیا سی۔ کیس چوری دا ہوئے تے گل ہو رہی، ڈاکے دا ہوئے جھوٹا کیس تاں بھی گل ہو رہی، قتل دا کیس بھی ہوئے تے گل ہو رہی۔ ایڑا بی بی ایڑا کیس ہوندہ نا، اے بڑا خطرناک ہوندہ۔ تو انہوں ویسے کوئی نہیں پتا، تو انہوں سارے انہوں پتا، جدے کار قرآن ہے انہوں پتا ہے کہ بلا انہوں بندے ویسے چپ کر رہے ہیں، وکھری گل ہے، پتا تو انہوں ہے کہ بی بی دا کیس سی۔ اگلی گل ہے کہ عورت دا کیس جھوٹا بھی ہوئے، جدوں کسے کوجے تے بندہ ہے نا، بندہ ہی کسے کام دا نہ ہوئے، بندے مندے ہی نہیں۔ لوگ اے دے نے جو غور ہے یا اے دے نا اگو مصیبت ایسی کہ یوسف حسین بڑے سان، کمال ایسی۔ اور میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں جنہیں باہروں سونے سن انہیں ہی اندروں سونے۔ ہائے ہائے، جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، بولو بھائی، اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ اور بی بی نو حضرت یوسف پسند آ گئے،
اس بی بی نے کوشش کی، تمہیں پتہ ہے اندر لے گئی سی. وہ یار میرے نو ویندے میری صلاح نال لے گئی سی. حضرت یوسف نو اندر لے گئی. ابواب دا لفظ قرآن چ لکھے ہے. اللہ فرماندا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کرتی گئی. وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اندر لے گئی حضرت یوسف نے. ایک سوال ہے بڑا خوبصورت. باہرلا کمرہ اندر 7 دروازے سن، اے باہرلے دروازے چوں نس جاندے. باہرلا دروازہ اگلا دروازہ اگلا دروازہ. ابواب قرآن چ یہ مطلب دروازہ ایک نہیں سی، زیادہ سن. تو پہلے دروازے چوں نہیں نسے، پہلے دروازے جو اگے دوجے جو اگے. اگر 7 سن تو 7 دروازے تو اندر ٹر گئے. میں بڑا حیران ہوا کہ نبی بھی ہو تسی تے کمال کرتے ہو پہ تسی جانتے ہی جانتے ہو. تسی وہ نیت تو واقف نہیں. ہاں آواز آئی خبردار. جب نبی کسی کے ساتھ متواتر رہتا ہے، وہ نیت کو جانتا بھی ہو، تو نبی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ بد نیت پیغمبر کے ساتھ جہاں تک بھی جائے پیغمبر رہتا. کمال. نبی رہتا ہے، بد نیت رہتا ہے. نبی کے ساتھ چلنے سے نیتیں تبدیل نہیں ہوتی. اندر تک گئی ہے. میں قرآن دی آیت پڑھنے لگا کیتا اس کی آنج ویکھیا تے نیڑے آئیے. فرماتے جنہ قرآن چ لکھیا انہاں کو میں پڑھنا، یہ تو ود میں انہیں جوگا نہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے وقالت حیت لک، اور وہ کہنے لگی کہ آؤ میں تجھے کہہ رہی ہوں ادھر آؤ، میں تجھے کہہ رہی ہوں ادھر آؤ. اللہ فرماتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. تو کہنے لگے میں اپنے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جس طرح اس نے مجھے رکھا ہے. کمال. میں اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں. ایک تفسیر چیوے کہ بت پیا سی اندر اس بت تے اپنا کپڑا پا چھڑیا تے بت تے کپڑا پا کہنے لگی اُراں. فرماتے نے اے کی کیتا ہی؟ کہنے لگی میں نو پوجنی ہاں، مینوں اے دے کولوں شرم آوندی ہے. فرمایا تینوں اس بیوقوف کولوں شرم آوندی ہے جڑا کسے کم دا نہیں، تے میرا تے او رب ہے جڑا کائنات دا خالق. مینوں او دے کولوں سمجھ نہیں، اے تے بے جان ہے، مینوں او دے کولوں شرم آوندا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جویں معصوم گئے سن، بولو جی، اوویں معصوم باہر آئے. جویں پاک گئے سن اوویں پاک آئے نے. آج جڑے نوجوان مجلس چ آئے ہو، مجلس ہدایت دا نہ ہے. اتوں اج نتیجہ لے کے جاؤ خدا دا نہ جے. بندیاں 4 20 جمعے پڑھے نے یوسف زلیخا دا قصہ، وہ سونے بڑے سن، وہ سونے اور قرآن دا نہ جے. اتوں لے کے جاؤ یہ ہدایت، قرآن وچوں ہدایت لے کے جاؤ. کی ہدایت ہے؟ کئی منڈے آتے نے کہ میں تے کدی کسی نو فون بھی نہیں کیتا، مینوں بڑے فون آتے ہیں. میں تے شریف آدمی ہاں، میں کدی کسی نو میسج نہیں کیتا، مینوں بہت میسج آتے ہیں. قرآن کدی پڑھے نا تو اے کریمہ لا لا کے یوسف بننے والے ہو. ایتھے منڈے سونے بنتے منہ دا پی مار لے. جنہیں نوجوان بیٹھے ہو آؤ قرآن تو ہدایت لے کے جاؤ. بیٹا یہ قرآن تمہیں ہدایت دے رہا ہے کہ اگر تمہارے حسن سے مرعوب ہو کے، پنجابی چاہتا تو اڈے حسن تو مرعوب ہو کے اگر کوئی چڑیل تو انو چمبڑ بھی جائے نا او تو نس جاؤ. واہ تو سا سڑے ہی کوئی نہیں. اور نوجوانوں قرآن دا پیغام لے کے جاؤ. اگر تو اڈے گل بھی کوئی ایسی بی بی پہ جائے او تو نس کے دسو میری ماں بھی شریف ہے، میرا باپ بھی شریف. صدقہ جاواں نسے نے قبلہ جدو نس کے باہر آئے نے تے اگے او دا خامد کھلوتا سی تے نال نوکر چاکر کھلوتے سن. خامد بادشاہ ہوئے تے نوکر چاکر ہون. حضرت یوسف اندر نہیں سن گھبرائے، باہر نکل کے گھبرا گئے. جویں باہر آئے نے سامنے وہ کھلوتا سی. ہن تیز عورتاں جڑیاں ہوندیاں نا تیز آؤ کسی دی واری نہیں آن دیندیاں، جڑی پنجابی تانوں سمجھ آ رہی ہے. اگلے دی انہوں حساب لگا کہ میرا شوہر سامنے کھلوتا ہے، کام خراب ہو گیا. آج بندے سامنے اگے بی بی، اگے حضرت یوسف پیچھے بی بی. اے جو پھڑ دی آئی پچھو کرتا پھٹ گیا. جو باہر نکلے حضرت یوسف فرماتے ہیں بارے الہا
گواہ رہی میں جویں پاک گیا سا اویں پاک آ گیا اگے حکومت دی بندے اے نے مشیر اے نے وزیر اے نے آواز ہوندی ہے فکر نہ کر اندروں آنا تیرا کم سی ہن محفوظ رکھنا میرا ہائے ہائے فرمایا یہاں میرا تو ہے ہی کوئی نہیں فرمایا فکر نہ کر میں گہوارے کے بچے سے گواہی دعاؤں گا میرے نال بولو یار ایک واری جنہیں گواہی دیتی ہے وہ 20 سال دا سی ہاں جی 25 سال دا 40 سال دا نہیں اللہ فرماندہ و شاہدہ شاہد من اہلہا گواہی دی ایک گواہ نے جو اسی کے اہل میں سے تھا وہ بچہ بولیا جی گہوارے دا بچہ او سا کیا ہے گہوارے دے بچے کو اللہ گواہی دوائی اللہ جبریل نو انسانی شکل چکل کے مریم نال گل کر سکتا ہے ایڈے چھوٹے بچے کو گواہی کیوں دوائی آؤ میں دساں اس بچے نے آکے ہوئے حیا کرو پہلے یہ دیکھو کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہائے ہائے اگر آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ کھینچتی رہی ہے یہ بھاگتا رہا ہے زلیخا جھوٹی ہوئی کہ نہیں یوسف سچے ہوئے کہ نہیں میں کہ اللہ ایڈے چھوٹے بچے کو گواہی کیوں دوائی اللہ فرمایا وہ بندے پکڑنا چاہتا ہوں جو معصوموں کے گواہ کو چھوٹا کہتے ہیں کمال ہے بھائی کمال ہے میں نے گود والے بچے سے گواہی دلوا کے کہا جسے عام گواہ بنائے اسے چھوٹا کہنا بھی بدتمیزی ہے راضی ہیں آباد رہو مولا تو انہوں جزا دے بھئی پھر میں قرآن پڑھا جی خالق کائنات رشاد فرماندن وَلَقَدْ ہمت بھی اللہ فرماندہ کالا ہے تلکا وہ اس کی طرف بڑی ترجمہ کرنا گا چونکہ نازک معاملہ ہے مستورات بھی سانو سن دینے اس واسطے ذرا کیپسول دی دوائی کیپسول چی رہنی چاہیے کہ منہ کھورنی چاہیے جے منہ کھورن والی ہوئے تو کیپسول چ کیوں ہوئے کچھ گلاں بھی پردے چ ہوندیاں نے مہربانی فرمانی ہے تو سب پردے وچ تاں رہنی ہے جے تسی میرے نال ہم آہنگ ذہنی طور تے ہو خالق کائنات فرماندن وَلَقَدْ ہمت بھی البتہ اس عورت نے اس کی طرف قصد کیا قصد کہہ لو انہوں ارادہ کہہ لو نیت کہہ لو جو بھی ہو اس عورت نے قصد دے لفظ تو ہی فائدہ اٹھانا بس ایک کیپسول چی روے اس عورت نے اس کی طرف قصد کیا آئے ہائے میں نبوت پہ پڑھنا فرماندن وَحَمَّ بِهَا وہ بھی اس کی طرف قصد کر لیتا لولا ان را برہان ربی اگر اس نے اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہو واہ واہ راہ روح چوں ہے اور روحت حلال کمیٹی جڑی چین ویندی ہے راہ اللہ فرمانتا ہے وہ بھی اس کی طرف بڑھ جاتا وہ بڑی تھی وہ بھی بڑھ جاتا اگر اس نے اپنے رب کی ایک باری سارے آنکھوں اپنے منہ نال برہان کو نہ دیکھا ہوتا یہ یوسف کی عصمت کو بچا گئی زیارت برہان راضی ہیں جی کہ بلا شکریہ بہت مہربانی کریں بھائی میں اینا مطمئن نہ تو اڈے سنن تو پر تسی جدو ادھروں ویندے ہو نا ادو میرا اطمینان ٹوٹ جاتا ہے تو یارا میں سیدھا تو اڈے سامنے کھلوتا تسی ایک گل دسو لوگ آندے نے فلانا غدیر چ حضرت علی دی ولایت نوں نہیں مانتا جیڑا بندہ لائیو ویکھ کے نہیں مانتا یار نبی لائیو کھڑے سن حضرت علی نوں لے کے بندے تے لائیو ویکھ کے نہیں مننے تاریخ نوں کیڑا مننے تساں توجہ رکھنی ہے پھر میرا رکھو وہ گڑبڑ ہوندی رہنی ہے میں جو سامنے کھلوتا مہربانی کی ویکھیا سی حضرت یوسف نے برہان ہوں میں لطف لین لگا دیسی بٹیرے دیسی گھیو بھن کے بندے نے کالیاں مرچاں نیم حرارت تے خوب پکا کے کھادے ہوں تے باہر نکلے بندہ تے بندہ بندوں آ کے شکر گندی کھانی جے وہ آندا میں رج کے آیا
یہ مطلب ہے یار رجیا ہوئے نا معمولی شے نوں کھ بھی نہیں سمجھتے. میں تو مجلس پہ پڑھنا پتہ نہیں بندے کتنے صدقے جاواں. وہ جڑا اگے ہی رجیا ہوئے میں سمجھنا ایڈا پر دماغ اتنا رجیا یوسف کیوں سی؟ اللہ فرماتے ہیں زلیخا کیا تھی؟ وہ اپنے رب کی برہان کو دیکھ چکا تھا. کیا بات ہے. عورت کیا شے تھی؟ وہ اپنے رب کی برہان کو دیکھ چکا تھا. آج دی مجلس ہدایت کا دوسرا دفعہ نوجوانوں واسطے عرض کر رہے ہیں. میں قرآن کھولے ہے. کیا دیکھ چکا تھا؟ اپنے رب کی برہان کو دیکھ چکا تھا. سورہ مبارکہ نساء خالق فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا. لوگوں میں نے تمہاری طرف ایک نور کو بھیجا ہے، ایک برہان کو بھیجا ہے. سبحان اللہ. اور تمہاری طرف ہم نے نور کو بھی بھیج دیا، برہان کو بھی بھیج دیا. یوسف کیا دیکھ چکے تھے؟ چلو دیکھ لو جی. تمہیں میرا خیال ہے میں اتنے ہی بہ جاؤں. ادھر میں ممی تھی بھی دیکھو جی. اللہ ہی ہے جی یہ کوئی دس پہ. بسم اللہ. آؤ جی بابا. نہیں میں جناب میں تھوڑے نال مخاطب ہوں. میں تھوڑے نال مخاطب ہوں. اس واسطے تھی میرے لوگ جناب نجم الحسن شیرازی صاحب تشریف لے آئے. میں نے 1 گھنٹہ 4 منٹ ہو چکے ہیں. 1 گھنٹے کے وچ ختم کرنی سی مجلس. تو میرا حال بانیاں انہوں نے پیچھے بٹھا کے رکھا سی کھلو جو لگا رہن. کیونکہ یہ بھی بانی جنا یہاں دے حکم نال میں حاضر ہوں تواڈے کول. میں تواڈا بہت ممنون ہوں. تساں بہت اچھا سنیا. حضرت یوسف نے زلیخا کو کچھ بھی نہیں سمجھا کیونکہ وہ اپنے رب کی برہان کو دیکھ چکے تھے. میرا خیال ہے ساڈے مقدر تو چنگا مقدر کسے پچھلی امت دا ہے ہی نہیں. اللہ فرماندا ہے وہ برہان کی زیارت کر کے اپنی عصمت کو بچا گیا. لوگوں میں نے تو تم میں بھیج ہی برہان کو دی. ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے. بہت شکریہ قبلہ. اللہ فرماندا ہے لوگوں ہم نے تمہاری طرف جاءکم برہانا من ربکم تمہاری جانب تو آئی برہان گئی ہے. وانزلنا علیکم نورا مبینا. تفسیر صافی، تفسیر برہان، مجمع البیان، تفسیر عیاشی بحوالہ امداد حسن کاظمی. اور فرماتے ہیں معصوم سے کسی نے پوچھا اس آیت میں نور کیا ہے، برہان کیا ہے؟ فرمایا نور قرآن ہے، برہان محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور شکریہ جب نور سے مراد برہان ہے. نور سے مراد قرآن ہے، برہان سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. وہ برہان کو دیکھ چکا تھا اور جس کے ذہن میں مصطفیٰ کی نبوت تھی اس کی نبوت بھی بچ گئی محمد کی نبوت کی وجہ. نہیں شکریہ. خوبصورت نوجوان میرے لو ویکھو، خوبصورت نوجوان میرے لو ویکھو. سارے پہ ویندے نے. وہ کہڑا جڑا اپنے کو خوبصورت نہیں سمجھتا. سارے پہ ویندے. دل میں میرا رسول ہو. وہ برہان کی زیارت کر چکا تھا. اور دل میں زہرا کے باپے کی ولا اور الفت ہو. جیسے بھی سامنے آ جائے، کوئی جیسا بھی سامنے آ جائے، بندہ اپنی اس پاکیزگی کو، طہارت کو بچا کے رکھتا ہے. حضرات جس کی ایک زیارت پیغمبر کی عصمت کو بچا لے اسے آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. چلو میں نبوت پہ پڑھنا. میں نے موضوع تسا نبوت دیتا ہے. چلو ٹھیک. آلے ہی تے تسی آ گیا ہو اتھے ہی میں مکا دینا. اندروں نسے نے بولو نسے نے. عصمت بچی ہے، پاکیزگی بچی ہے. نبی پاک گیا سی پاک آیا ہے. نبی پاکیزہ گیا سی پاکیزہ آیا ہے. طیب و طاہر گیا سی طیب و طاہر آیا ہے. اے کون ہے؟ اے پیغمبر ہے، اے نبی ہے، اے آل ابراہیم ہے. ہن آل محمد پڑھا. اے آل ابراہیم ہے، آل ابراہیم ہے. جس آل کی وجہ سے ابراہیم کی آل محفوظ ہو جائے اس آل کو آل محمد کہتے ہیں. ہائے ہائے. جس آل کی وجہ سے
آل ابراہیم محفوظ ہو جائے. اے ہاتھ کھلے سن, پیر بھی کھلے سن, نسے رہے, باہر نکل کے فرماتے ہیں اللہ گواہ رہے, جی میں پاک گیا سا ایویں پاک باہر آ گیا. ہوں پڑھا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ آل ابراہیم ہے, یہ آل محمد ہے, ستواں امام ہے, پیراں چ زنجیر نے, ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں نے, گلے وچ تو کے. انہاں اس دور دی فحشا عورت اندر بھیجی, تو جا کے الزام لا تے اسی قتل کر دیاں گے کہ اتنے عورت کی لینا ہی سی. جہے ویلے ہاتھ بدے نے, پیر بھی بدے نے, اندر بی بی نو بھیج کے باہر انہاں تالا لا دیتا. وہ ابراہیم کی آل تھی, یہ محمد کی آل تھی. میرے امام نے فرمایا بارہ الہ گواہ رہنا, جس نس کے عصمت بچائی سی او دے پیر بھی آزاد سن, ہاتھ بھی آزاد سن. او آل ابراہیم سی, میرے پیر بھی بدے رہن, میرے ہاتھ بھی بدے رہن, باہر تالا بھی لگا رہے, میں نس کے تے نہیں بچاؤں گا جے اینو متقی نہ بناواں تے اولاد رسول ہی نہیں. بس بس جدوں سپاہی آئے اس ظالم دے, ادو اوتھے میرا امام نماز پہ پڑھتا سی, اوتھے وہ بی بی سجدے وچ سی. کہنے لگے چھڈ سجدے تینوں جاننے ہاں, تو پورے شہر تے تو واقف ہے, تینوں جڑے کم بھیجیا سی تو اتنے آ کے متقی بن گئی ہیں. چپ رہی. وہ کہنے لگے تیرے نال پہ گل کرنے ہاں, تینوں پیسے کدے دیتے سن الزام لان دے, چپ کیوں ہے, چپ رہی. جدوں انہاں کوڑا کڈیا ادو بولی, جدوں میرے امام نے فرمایا بول تیرا امام تجھے اجازت دیتا. تساں کوئی نہیں سنیا. وہ بی بی اٹھ کے کھڑی ہوگی تو کہنے لگے تینوں اسی جاننے ہیں. وہ کہنے لگی نہیں, آپ مجھے جانتے تھے, آپ مجھے جانتے تھے, اب تم مجھے نہیں جانتے. نہ کی ہو سکا زندگی بھر پلید لوگاں نے میں نے بلایا, پلید لوگ میرے کو آئے. زندگی چ پہلی باری ایڈی طہارت دے قریب آئی ہیں. میں اللہ کے دعا کی خالقہ, پوری زندگی پلیداں چ گزری, اگر کسے پاک دی مائیت چ اج آئی ہیں تو میں نے پلید واپس نہ بھیجی. اللہ نے میری التجا منظور کی تھی, میں نے امام نے متقیہ بنا دیتا. اور بی بی تے قتل ہو گئی سی لیکن تقوی چ قتل ہوئی ہے متقی نہیں سی. جڑا خاندان لوکاں دیاں تھیاں نو تقوی دا لباس دے دے کے آباد رہو. میں پیانا جڑا عظیم خاندان لوکاں دیاں فاشا بیٹیاں نے تقوی دے پردے تے برکے دے دے کے ٹور دا رہا, انہاں دیاں تیاں بازاراں چ اداری چادر مرد. مسلمان احسان دا بدلہ تے احسان ہونا چاہیے. جن نے پوری دنیا دیاں تیاں نو عزتاں ونڈیاں نے, انہاں دیاں تیاں گلی گلی پچھدیاں سن سانو اداری چادر مل جائے. میرے محترم سامعین, میں بڑی دور تواڈے کول مجلس واسطے آیا. میرا بیٹا نال آ سکتا ہے, میری بیٹی تے کدی نہیں آئی. ساڈی میرپور بھی رشتہ داری کوئی نہیں, چک سواری ہے تواڈے علاقے چ کوئی رشتہ داری نہیں. لیکن میری بیٹی ایک دفعہ مینوں آکھیا ابو جتھے اسی علم وینے آ نا اسی سمجھنے آ اپنے لوگ نے. میری بیٹی تواڈے اس علاقے وچ آ جائے, شام ہو جائے, پہاڑی علاقے چ گڈی خراب ہو جائے, علم نو ویکھ کے اگر تواڈے دروازے تے آ جائے تے آ کے آکھنا اس کی ہے, اس آکھنا وڑا علی ناصر نے تلاڑا, دراصل میں وہ دی بیٹی ہاں. مینوں تے میری بیٹی نو پوری امید ہے کہ تسی زیادہ مدد نہیں نہ کرو گے تے اینا ضرور آکھو گے پہاڑ دا علاقہ ہے, پہاڑی موڑ نے, سفر عجیب ہے, تو بیٹی ساڈیاں بیٹیاں کول بہو گڈی بن جائے گی. کم از کم تسی سڑک تے نہیں نہ کھلون دیو گے, کم از کم تے باہر تے نہ کھڑیاں ہون دیو گے. میرے عزیزوں, ایک علی مولا دا ذاکر جڑا صرف ذکر علی کرتا ہے, او دی دھی علم ویکھ کے آکھے نا میں او دی بیٹی ہاں تے لوکی او دا بھی کچھ حیا کردے نے نسبت دی وجہ تو کہ مولا علی دا ذکر کرتا ہے. علی دی اپنی بیٹی کوفے دے ہر بوئے اگے آندی سی میرے پیو دا نام علی. صدقے جاواں میری ماں دا نام زہرا ہے. مینوں صرف ایک گل دا دکھ لگدا ہے, آباد رہو. میرے عزیز دوستو, جتھے دو طرفہ پتھر وجے نا, دو طرفہ, اتھے بی بی آکھیا میں علی دی بیٹی ہوں. تعارف بندہ ادو بدلدا ہے جڑے ویلے ایک تعارف نو سندا کوئی نہ ہوئے تے تھوڑی جی تبدیلی لیاوندا ہے. میں دکھ دی گل کر رہا, مصعب
اچھے آسان طریقے نال پڑھن گے شاہ جی بیٹھے نے میں اپنے ایک حق دا آنسو ایک آ گیا ایک اور آ گیا میں تھوڑے کو اجازت لینے لگا میرے عزیزو جتھے دو طرفہ پتھر وجے نے اتھے بی بی فرمایا میں علی دی بیٹی ہاں تے جدو چوک چار طرفوں پتھر وجے نے ادو بی بی فرمایا نحنو بنات رسول اللہ لوگو اسی تواڈے رسول دیو بیٹی نہ کسے مولا علی دا کوئی نسبت دا حیا کیتا نہ کسے مولا مصطفیٰ دی کسے نسبت دا حیا کیتا اتھے آ گئی جتھے بالکل نہیں سی انہوں نے آنا چاہیے بالکل نہیں سی آنا چاہیے کوفے دا پریا دربار سی ایکو روایت پڑھ لگا کوفے دا پریا دربار سی اتھے بی بی پاک کھلوتے سن بی بی نے کنیزہ نو آکھیا سی کہ میں نو اپنے درمیان کھڑیاں کر لو کسے نو پتہ ہی نہ لگے اے علی دی بیٹی میرے عزیزو اے ملاؤن گستاخی کردہ رہا جدو اس دین تے حملہ کیتا نا تو انہوں نے گل دسا مولا علی دیاں بیٹیاں پترہ تے حملے برداشت کر سکتی پراواں تے حملے برداشت کر سکتی چادر تے حملہ برداشت کر سکتی جڑا دین تے حملہ ہے وہ اس خاندان دیاں تیاں برداشت نہیں کرتی کہ بلا بڑی نے بکواس کیتی ہے تے بی بی چپ کیتی رہی جدو اس دین خدا تے حملہ کیتا نا ادو بی بی پیو نال تھوڑا بولن والی اچھی بول کے فرمایا اس کو چپ عزیزو لہجے پہچانے جاندے نے جملیاں نال فکریاں نال ایک لفظ نال لہجہ نہیں پہچانیا جاندا حیران ہاں میں جنگ جمل و صفین دا میرے مولا علی دا ساتھی نا حضرت عبداللہ ابن عفیف ہے سمجھ گیا ہو سارے اے نبینے ہو چکے سن ایک آنکھ جنگ جمل چزایا ہوئی ایک جنگ صفین چزایا ہوئی اے نبینا چھوٹے بچے دا ہاتھ پڑھ کے راش وچ کھلوتا سی جدو ایک واری بی بی آکھن اس کو اے بندیاں دیاں مونڈیاں تے ہاتھ رکھ کے چھوٹے بچے کو ہاتھ چھڑا کے کہنے لگا این علی لوگوں اس راش وچ کتے علی بول رہے ہیں ایک بندہ آگے ود کے کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے تیری آنکھاں نال تیرا دماغ بھی چل گیا 21واں سال ہے 21 سال ہے مولا علی دی شہادت نو علی مولا کتھوں آ جانا سی کہنے لگا میں نو چھیتی پھر دسو کہ علی دا بیٹا بولے کہنے لگے لا نہیں علی دا کوئی پتیجا بولے کہنے لگے نہیں علی دا کوئی پوترا بولے نہیں صدقے علی دا کوئی نواسا بولے انہاں کہ نہیں اے بول دے کیوں نہیں ہوئے میں لہجہ علی دا سن رہے ہیں منگے چنگے جمل صفین تے کوفے دے ممبر تے علی دے خطبے سنیں اے لہجہ علی دا تو اڈا اے حال ہے میرا اے حال ہے او دا کی حال ہویا ہوئے گا جدے دامن نو کھچ کے چھوٹے بچے آکھیا بابا مرد نہیں عورت پہ بول دی جنوں سنیا نا عورت بول دی ہے حضرت عبداللہ دی آواز آئی بیجا چپ کر کسے مستور دا لہجہ علی نال کیسے ملے ایک بندہ آگے ودیا پتہ نہیں ہے عاشق علی کھڑا کے میں رہا اس کان کو منہ کر کے آکھیا زمین بھی رہی آسمان بھی کھڑا رہا اے بندہ بھی کمیں زندہ رہا جدو ایک عاشق علی دے کان کو منہ کر کے نال دے بندے آکھیا حاضر زینب بنت علی آباد رہو آخری جملہ کہہ رہے ہیں کہنے لگا علی نہیں علی دی بیٹی زینب ہے بی بی دا اسم گرامی آیا اے تڑپن لگ پیا تے کہنے لگا ممکن نہیں جڑیاں بیبیاں اپنے گھر تو نانے دی قبر تک رات دے اندھیرے دا انتظار آباد رہو جنہ دا باپ مسجد نبوی دے چراغ بجھا دے کہ میری بیٹی مسجد جو گزر لگی تے کسے تہجد گزار دی نظر دی چادر تے نہ پہ جائے اور کوفے جیسے شہر اور اس ظالم دے دربار میری شہزادی کیسے آ سکتی ہے جدو پریشان ویکھیا تے چار بندے فضہ نو فرماندے نے پیچھے ہٹا حضرت فضہ نے لوگ پیچھے ہٹائے تے نال آ کے فضہ فرماندی ہے بی بی تسی آپ دسو گے فرمایا میں آپ دسوں گی فضہ بڑی مزاج آشنا سن فرماندے نے بی بی پاویں تواڈے نانے دا امتی ہے پاویں تواڈے بابے دا خاص مرید ہے تواڈیاں ویراں دا ہمدرد ہے مومن ہے کوئی شک نہیں لیکن تسی اے دے نال آپ بولو گے عزادارو جدو آپ آکھے نا او دو رو کے بی بی فرمایا اماں جدو میں اے ہو جہاں نال پہ بولنی
ابن زیاد جیسے نال مینوں بولنا پی گیا. اے تے پھر میرے پیو دا خاص مرید ہے. بی بی کہہ سکتی سی میرے نانے دیا امتیا، بی بی کہہ سکتی سی میرے پیو دیا مریدہ، بی بی کہہ سکتی سی میرے ویراں دیا ہمدردہ. ہن تساں مینوں دسنا ہے کوٹلی تے گردو نوادو شریفو بی بی دی غربت آکھاں کہ مظلومی. بی بی فرمایا چاچا میں زینب. جدوں اس معصومہ دے منہ تو سنیا نا میں علی دی بیٹی ہاں. آخری جملہ بے ساختہ دے منہ چوں نکلیا صدقہ امامی، صدقہ امامی، صدقہ امامی. میرا امام سچا، اور میرا امام سچا. ایک بندہ آگے ودیا کہنے لگا علی دی صداقت دے بے وقت نعرے کیوں لا رہے ہیں؟ آخری جملہ کہنے لگا میں بے وقت نعرے نہیں لا رہا، مینوں میرے مولا علی دی عزت دی قسم. جدوں میں جنگ جمل تے سفین چ مولا علی نو آکھیا سی تو آئے تے کبرا ہے تے تو میری اکھاں ٹھیک کر سکنا ہے. مینوں ہن خیال پہ آوندا ہے جدوں میں اکھاں منگدا سا علی روندے کیوں سا؟ کہنے لگا جدوں میں آندا سا مینوں اکھاں واپس کرا دیو دعا کر کے مینوں علی نال لا کے آندے سن نبی نہیں رہو چنگا رہے گا. کہنے لگا یا علی میں چنگا رہا، نہ میری آنکھاں موجود رہے نہ تیری بیٹی نو میں انسان بچوں. یا رب مل جائے نہ کوئی جاننے والا، یا رب مل جائے نہ کوئی جاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. یا رب مل جائے نہ کوئی جاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو، تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو، ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے. جانے وہ وقت سجاد نے کیسے گزارا ہوگا، جانے وہ وقت سجاد نے کیسے گزارا ہوگا. نام ظالم نے زینب کا جس وقت پکارا ہوگا، وہ خون رو رو کے کہتا رہا زمانے سے، وہ خون رو رو کے کہتا رہا زمانے سے، لوگوں ردائیں نہ چھینو میرے گھرانے سے. سامعین محترم، یہ وہ رباعیات تھی جن کے لیے بانی مجلس سید سبطین حیدر اور سید اویس علی حیدر نے مجھے ناظم محور ہونے کا شرف دیا. میں ان کے لیے دعا گو ہوں. بھائی سید اویس علی حیدر بیمار ہیں، جناب مولا سجاد کی بیماری سے ان کو شفا عطا ہو، اور بھائی سید سبطین علی حیدر ان کے گھر باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام کے صدقے سے اولاد نرینہ اور اولاد صالح عطا ہو. شام کے بازار سے پس دربار یزید تک، شام کے بازار سے بس دربار یزید تک، شبیر کے سجاد کی جوانی گزر گئی. زنداں سے گل اٹھا کہ سکینہ گزر گئی، زنداں سے گل اٹھا کہ سکینہ گزر گئی، پوتی علی کی شام کے زنداں میں مر گئی. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا لاکھوں سلام ہو اس معصومہ پہ، میرا لاکھوں سلام ہو اس معصومہ پہ جس کے رخساروں کے رنگ کربلا سے شام تک بدلتے رہے. میں دوڑتے ہوئے ہونٹوں سے کئی بار گری ہوں. جناب معصومہ سکینہ کو جب مولا امام حسین علیہ السلام کا سر نصیب ہوا تو جناب سیدہ
سکینہ سے جناب سیدہ سکینہ نے بابا سے کہا، بابا میں دوڑتے ہوئے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، میں دوڑتے ہوئے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں ملک کے بہترین ذاکر اہل بیت، مصور غم، ذاکر مسافرائے شام، سید الذاکرین سید نجم الحسن شرازی صاحب آف بلوال کہ وہ ذکر فضائل مصائب آل محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد کے لیے باواز بلند صلوات۔ دعا برائے تنزیل نور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وائن حتی تسکنہ ورزقت و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد الہی صفی ازا عظیم بارگاہ قبول فرما۔ میرا اللہ اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے، حاضرین مجلس سے جتنے مرحومین ہیں، اور خصوصاً بانی مجلس اویس بھائی دے گھر دے جتنے مرحومین ہیں، انہاں دے دادا مرحوم، خصوصاً جنہاں دے سال ثواب واسطے صفِ ماتم بچھائی گئی، میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ تمام مرحومین دے درجات مزید بلند فرما۔ بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما، خصوصاً سبتین بھائی نو میرا مالک حیاتیاں لفرزند عطا فرما۔ جتنے بے رزق ہیں انہوں نے والی مشہد خزانے چو ڈھیر